جن چیزوں پر ایمان لانا ہے اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی، دوسرے نمبر پر جن کو ماننا ہے اس میں جو ہے ملائکہ۔ ملائکہ یہ عربی لفظ ہے، فرشتوں کو ہم اردو میں فرشتے بولتے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں کو بھی ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ نے بے شمار مخلوقات بنایا ہے، اس کی اس کریشن میں پتہ نہیں کتنے مخلوقات ہیں۔ ان سب مخلوقات میں سے اللہ نے فرشتوں کو ماننا ایمان کا حصہ بتایا ہے۔ باقی چیزوں کا ایمان میں ذکر نہیں ہے، سب کو تو ماننا ہی ہے، لیکن فرشتوں کا اللہ نے نام لیا، وَمَلَائِكَتِهِ۔ اب یہ فرشتے کیا ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا بہت ہمیں بھی جاننا ضروری ہے۔ فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہیں، بڑا اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے۔ ان کی پیدائش اللہ نے نور سے کی ہے، نور سے۔ حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بھی ہے اور بھی، کہ اللہ نے انسانوں کو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، جنات اور شیاطین جو ہے ان کو آگ سے اللہ نے بنایا، فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا۔ اب چونکہ نور سے بنے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے اجسام نہیں ہیں، یعنی باڈیز نہیں ہیں ان کی، صرف ارواح جیسے روح ہے یہ سب، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ قرآن میں صاف طور پر یہ بتایا گیا ہے، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کو بنایا ہے، اور ان فرشتوں میں کچھ ایسے ہیں جن کے 2 بازو ہیں، پر، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، اور بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی آپ غار حرا میں تھے اور جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا افق پر، ان کی اپنی اصلی خلقت میں، اصلی شکل میں دیکھا، ایک دم پورا افق بھرا ہوا تھا، اور ان کے 600 پر تھے، 600 بازو تھے، ایک بازو سے دوسرے بازو کے بیچ میں وہ اتنے بڑے تھے جیسے کہ ایسٹ سے ویسٹ ہے، مشرق سے مغرب کے بیچ جتنا فاصلہ ہے اتنا ایک سے دوسرے پر کے بیچ میں تھا، بازو کے بیچ میں تھا یہ جبرائیل علیہ۔ تو یہ سب تو باڈیز ہے نا، مٹی کی باڈی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو نور سے بنایا اور ان کے بھی اجسام ہیں، یہ ماننا ضروری ہے۔ اور ایک چیز، ہم انسانوں کی طرح یا جنات کی طرح فرشتے جو ہیں ان میں میل فیمیل نہیں ہوتے، فرشتے مرد اور عورتیں نہیں ہوتے۔ اللہ نے ان کو بنایا ہے جس طرح روزانہ انسان دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، کوئی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس طرح سے فرشتے نہیں ہوتے۔ فرشتوں کو اللہ نے اپنے حکم سے بنایا، اور ہر ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے بنا ہے۔ ان کے ماں باپ اس طرح کچھ نہیں ہوتے، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ بات اچھی طرح۔ اور ان میں بھائی کو مرد بیٹا نہیں ہوتا ہے، میل فیمیل نہیں۔ فرشتوں کو فیمیل سمجھنا یہ کفر ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ عِبَادَ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ۔ اللہ نے پوچھا، یہ جو ہے عرب کے لوگ فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ سب فیمیل ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں،
اللہ سے رشتہ جوڑ کر ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ اس پر اللہ نے بہت سخت کہا ہے کہ میں جب فرشتوں کو پیدا کر رہا تھا، یہ سب یہ مکے والے یہ جو کہتے ہیں کہ فرشتوں میں عورتیں ہیں، فیمیل ہیں، یہ کیا وہاں موجود تھے دیکھنے کے لیے؟ ان کو کیا پتہ ہے؟ جھوٹ منسوب کرنا اللہ کی طرف یہ غلط ہے۔ فرشتوں کو فیمیل ماننا یہ کفر ہے۔ فرشتوں میں فیمیل نہیں ہے، جینڈر ہی نہیں ہے نا، میل فیمیل ایسا کچھ نہیں ہے۔ البتہ ان کا جب بھی تذکرہ آیا ہے، عباد کا لفظ آیا ہے، عباد مردوں کو کہتا ہے اللہ میرے بندے، اس لیے زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے جو ہے سارے کے سارے میل ہیں۔ میل اس معنی میں نہیں ہے جس طرح انسان ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں تو ایک ہی ہے، اپوزٹ کوئی ہے نہیں، فیمیل نہیں ہے، میل ہیں۔ ان کے لیے الفاظ جو یوز کیے گئے اس کے حساب سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو میل فیمیل نہ کہو، وہ ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا، ان کو نہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ پینے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی خواہش ہوتی ہے جس طرح انسانوں میں ہے، جس کی وجہ سے ان کو نکاح کرنا پڑ جائے، ایسا کچھ نہیں۔ ان کو جو ذمہ داری اللہ نے دیا ہے وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا، آسمانوں پر 4 انگلی رکھنے کی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ یہ سارے آسمان بھرے ہوئے ہیں فرشتوں سے اور ان کی عبادت سے، ایک دم فل، کوئی خالی جگہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ یہ کہیں گے قیامت کے دن، اے اللہ ہم نے، اور ان میں سے کوئی فرشتہ اگر قیام کی حالت میں ہے، کھڑا ہوا ہے، جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ کھڑا ہے اور اللہ کی عبادت میں ہے، اس کے ذکر میں ہے، اور قیامت تک کھڑا ہی رہے گا، وہ کبھی جھکے گا نہیں۔ قیام میں اس کی ساری لائف گزر گئی۔ کچھ فرشتوں کی رکوع کے اندر پوری لائف گزر جاتی ہے، جب سے اللہ نے پیدا کیا اور قیامت تک وہ رکوع ہی میں رہیں گے، کچھ سجدے میں رہیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، جب معراج میں گئے، بیت معمور آپ نے دیکھا، ایک ایسا گھر جو کہ آباد ہے اللہ کی عبادت سے، جیسے دنیا میں بیت اللہ ہے، کعبہ ہے مکے کے اندر، سیدھا اسی کے، بعض روایت میں آیا ہے کہ اگر وہ گھر گر جائے تو سیدھے بیت اللہ پر گرے گا، یعنی اس کے سیدھے میں ہے، اور اس میں روزانہ ہر دن طواف کے لیے یا اس گھر کے اندر آ کر عبادت کرنے کے لیے روزانہ 70,000 فرشتے اندر آتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ کبھی نہیں آئیں گے، اگلے دن پھر دوسرے فرشتے آئیں گے 70,000۔ اس طرح ہر دن 70,000 فرشتے آتے جائیں گے، جاتے جائیں گے۔ جو گئے ایک بار ان کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا، وہ نہیں آئیں گے، قیامت آ جائے گی۔ اتنے فرشتے اللہ نے بنایا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب فرشتے کب بنے ہیں، اللہ نے کب ان کو پیدا کیا، اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کوئی کنفرم بات نہیں بتائے گی۔ لوگوں نے اس پہ بہت بحثیں کی ہے، ہر چیز میں لوگوں کو عادت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ غور و فکر کرنے، بات کرنے کی، حالانکہ ایک ایمان والے کا اپنے ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو غیبی ہیں، اس کا علم آپ جو ہے اپنے سورس کو یوز کر کے حاصل نہیں کر سکتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے بتانے پر آپ کو پتہ چلے گا، اور اللہ اب کسی کو نہیں بتائے گا چونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہوا ہے۔ لیکن اتنی بات پکی ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں ان کو اللہ نے
ہم انسانوں کے جو ابا جان ہیں آدم علیہ السلام، جن کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے، ان کے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا تھا، یہ بات کنفرم ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے جب فرشتوں کے سامنے اپنا ارادہ بتایا کہ میں اپنا خلیفہ زمین کے اندر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ابھی آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا تھا، لیکن فرشتے تھے، اللہ نے ان سے کلام کیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فرشتے انسانوں سے بہت پہلے پیدا کیے جا چکے ہیں، اور یہ سب پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا، قیامت جب ہو، قیامت تو آپ جانتے ہیں کہ وہ جو سور ہے جس کے اندر حضرت اسرافیل جو ہے 2 بار پھونکیں گے، پہلی بار جب اس میں پھونکیں گے تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اسی میں سارے فرشتے ختم ہو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سب کے سب ختم ہو جائیں گے 3-4 فرشتوں کے علاوہ۔ اس میں ایک ملک الموت جو ہے، موت کا فرشتہ، وہ نہیں مرے گا، جبرائیل، میکائیل اور خود سور پھونکنے والے جو فرشتے ہیں اسرافیل، پھر بعد میں ایک ایک کر کے ان کی بھی موت ہو جائے گی۔ روایت میں آتا ہے جب کہ وہ ترتیب وار بتائی گئی ہے یہ ساری باتیں، لیکن وہ حدیث اتنی کنفرم نہیں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ملک الموت سے اللہ پوچھے گا، جب پہلا سور پھونکا گیا سب کے سب مر گئے، اللہ پوچھے گا بتا کون کون بچے ہیں، وہ کہیں گے میں، جبریل، میکائیل اور اسرافیل۔ تو اللہ کہے گا جاؤ جبریل کی روح قبض کرو، پھر ان کے پاس جائیں گے، ان کو قبض کریں گے، اس کے بعد میکائیل کا نمبر آئے گا، اس کے بعد اسرافیل جو سور پھونکنے والے ہیں، یہ تینوں بھی مر جائیں گے، ان کی بھی روح قبض کی جائے گی۔ آخر میں اللہ ملک الموت سے خود کہے گا اب تو بھی مر جا، ان کی بھی موت ہو جائے گی۔ تو اس طرح پھر اللہ تبارک و تعالی اسرافیل کو اٹھائیں گے، پھر دوسری بار وہ پھونکیں گے تو سب کے سب زندہ ہو کر قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے آ جائیں گے۔ تو فرشتوں کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا، بنایا، کب بنایا اس کی کوئی تاریخ بیان نہیں کی گئی ہے، اور فرشتوں کے بارے میں اللہ نے ان کو بہت سارے کاموں پر جو ہے متعین کیا ہے، ان کے ذمے بہت سارے کام ہیں جن کو وہ پوری طرح سے انجام دے رہے ہیں۔ ان فرشتوں میں 4 بہت فیمس ہیں جو ہم جانتے ہیں، اس میں سب سے پہلے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کی ڈیوٹی سارے نبیوں کے پاس وحی لے کر آنا تھی، اللہ کا جو امر ہے، اللہ کے جو احکام ہیں، اللہ کی جو باتیں ہیں وہ نبیوں تک پہنچاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہزاروں بار وہ آئے، قرآن لے کر آئے۔ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، لا یشاہدون، ان کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، دکھنے والے نہیں ہیں وہ، وہم یشاہدون، لیکن وہ دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فرشتوں کو دکھایا، اور صحابہ نے بھی کچھ فرشتوں کو دیکھا ہے، ان کی اپنی اصلی حالت میں نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے جو ہے، اس میں جبرائیل جو تشریف لائے تھے، ایک دیہات، ایک گاؤں، ایک ولیج میں رہنے والے کی شکل بنا کر آئے تھے، ایک دم صاف ستھرے کپڑے تھے، کوئی میل کچل نہیں تھا۔ تو صحابہ کے سامنے جب فرشتے آئے، جبرائیل بھی آئے، تو ایک صحابی تھے دحیہ کلبی کے نام سے، ان کی شکل میں آتے تھے کبھی، اور کبھی کبھی کسی گاؤں والے کی شکل میں آتے تھے جن کو صحابہ پہچانتے نہیں تھے، چونکہ وہ کبھی بھی
کسی نہ کسی صحابی کے شکل میں آئے ہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی مرد ہیں، میل ہیں، فیمیل نہیں ہیں۔ کوئی فرشتہ کبھی فیمیل کی شکل میں نہیں آیا ہے، فیمیل ہے ہی نہیں۔ تو ہم ایمان والوں کو یہ ماننا ہے کہ فرشتے اللہ کی ایک خاص مخلوق ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ان کو شادی وغیرہ کرنا نہیں ہوتا ہے۔ وہ سب کے سب مرد ہیں، ان میں کوئی فیمیل نہیں ہے۔ اور اللہ نے ان کو پیدا کیا آدم علیہ السلام سے پہلے۔ کتنا پہلے کیا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اور ان فرشتوں کو بھی موت آئے گی قیامت کے دن، جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا۔ ان میں سب سے نمبر 1 پوزیشن پر جو ہیں بڑے درجے کے، وہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کی ذمہ داری نبیوں کے پاس وحی لے کر آنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے میکائیل ہے۔ میکائیل کا کام ہے بارش کا برسانا، اللہ نے ان کو وہ ذمہ داری دے رکھی۔ اور ایک فرشتے ہیں اسرافیل، جو سور پھونکیں گے۔ یہ 3 نام جبرائیل، میکائیل، اسرافیل قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں مل جائے گا آپ کو۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی جب تہجد میں اٹھتے تو ثنا میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض۔ یہ دعا ہے، پڑھتے تھے، اے میرے رب، جو کہ جبرائیل کا بھی رب ہے، جبرائیل کا پیدا کرنے والا ہے، میکائیل کا رب ہے، اسرافیل کا رب ہے۔ تو یہ سارے نام حدیثوں میں ہیں۔ تو جن فرشتوں کے نام ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا ہے، ان کو ہم ناموں کے ساتھ مانتے ہیں۔ باقی جن کے نام، اب دوزخ کا جو ذمہ دار فرشتہ ہے اس کا نام ہے مالک، احادیث میں آتا ہے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ دوزخی سب مالک کو پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، اے ہمارے انچارج، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں موت دے دے؟ ہم مرنا چاہتے ہیں، یہ جو سزا ہے دوزخ کی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جواب دے گا کون؟ مالک، فرشتہ، انکم ماکثون، تمہیں اسی عذاب میں رہنا ہے ہمیشہ، نہ عذاب کم ہوگا نہ تمہاری تکلیفیں کم ہوں گی، تم کو رہنا ہے۔ دنیا میں انکار کرتے تھے نا، اب چکھو مزہ، یہ جواب ملے گا۔ اس لیے مالک ایک فرشتے کا نام ہے۔ تو جن فرشتوں کے نام ہیں ان کو ناموں کے ساتھ ہم مانتے ہیں، باقی ناموں کے ساتھ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے، ملائکہ، اتنا ماننا کافی ہے۔ یہ جو بنیادی باتیں ہیں اور بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ ہر ایک انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ہمارے اچھے کام لکھنے کے لیے ایک فرشتہ ہے، ہمارے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا ہے۔ برے کام ریکارڈ کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے ایک فرشتہ ہے۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اس کے علاوہ ہم سب کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے رکھا ہوا ہے، جو ہمارے آگے پیچھے ہر طرح ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں، ورنہ شیطان کہاں جینے دے گا؟ آپ کو مجھے معلوم نہیں، لیکن اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے بے شمار فرشتے رکھا ہوا۔ لہو معقبات، ہر ایک انسان کے ساتھ کتنے فرشتے اس کا ذکر نہیں ہے، حفاظت کرنے والے فرشتے۔ اور کچھ وہ فرشتے ہیں جو صبح کو آتے ہیں، شام تک رہ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ تو بتاتے ہیں نا، فرشتوں کے بدلنے کے وقت میں آپ اللہ کا ذکر کرو، 3 تسبیحات پوری کرو، یہ بھی فرشتے ہیں۔ کچھ فرشتے وہ ہیں سیاحین، جو دنیا میں گھومتے رہتے ہیں،
تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کون اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور جہاں ان کو اللہ کا نام لینے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے کچھ لوگ ملتے ہیں، یہ ان کے ساتھ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بھی فرشتے ہیں۔ کچھ فرشتے وہ بھی ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، فرشتے یہ درود آپ تک پہنچاتے ہیں۔ سارے ارواح کے قبض کرنے کے لیے، یعنی ہر انسان کو، ہر جاندار کو موت دینے کے لیے اللہ نے فرشتے ملک الموت کو رکھا ہے۔ اس کے ساتھ بہت سارے، اس کام میں ان کے ساتھی بہت ہیں، بہت سارے فرشتے ہیں۔ ایک نیک انسان کی روح قبض کرنے کے لیے وہ آتے ہیں، بے شمار فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ مین کام تو ان کا ہی ہے، وہی روح نکالتے ہیں اور پھر فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جو جنت سے کفن وغیرہ سب کچھ لے کے اس میں رکھ کر نیک انسان کو عزت کے ساتھ اوپر پہنچایا جاتا ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ بڑے پیار سے کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، اس کا نام علیین میں لکھو، اسے واپس کر دو اس کی قبر کے اندر، جہاں یہ جنت کے بچھونوں کے اندر جنت کی خوشبوؤں میں رہے گا قیامت تک۔ اور برے انسان کے لیے نہایت ہی خطرناک شکل میں ملک الموت اور اس کے ساتھی آئیں گے۔ فرشتے خوبصورت بھی ہیں اور تقاضے کے حساب سے اللہ نے ان کی ڈراؤنی شکل بھی بنایا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ دوزخ کا جو انچارج ہوگا اس کی کیا شکل ہوگی۔ ملک الموت جو برے گنہگاروں کی روح قبض کرنے کے لیے جب آتا اس کی کیا شکل ہو سکتی۔ کچھ نبیوں نے خواہش کی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ گنہگاروں کی موت کیسے ہوتی، ان کی روح کیسے قبض کرتے ہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ ذرا گھوم کر دیکھو۔ جب ان پر نظر پڑی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ایسی حالت، ایسے بھی فرشتے اور بہت سارے فرشتے اتنی خوبصورت ہوں گے، ان کو دیکھ کر جیسے ایمان والے کی روح قبض کرنے کے لیے جب وہ آتے ہیں پاس میں تو اندر سے ایک خواہش ہوتی ہے کہ کب ان سے جا کر کے ملو۔ آپ ایک بیوٹیفل، یعنی دنیا کے سب سے زیادہ کسی خوبصورت انسان آپ کے پاس آئے تو آپ کی خواہش ہوگی کہ جا کر اس سے ملے۔ کوئی خوبصورت چیز ہو دیکھنے اور اس سے کھانے پینے کی کوئی چیز ہے تو اسے استعمال کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تو ہر طرح کی شکل میں ہیں فرشتے۔ اور پھر جنت میں فرشتے ہوں گے، سلام کرتے ہوئے مومنوں کے پاس آتے جاتے رہیں گے۔ دوزخ میں بھی سزا دینے کے لیے فرشتے ہوں گے، جنت میں فرشتے ہوں گے۔ یہ سب اللہ کو معلوم ہے ان کی کیا تعداد ہے، بس اللہ نے ہم سے یہ کہا، اللہ کے نبی کی زبانی اللہ کو ماننا ہے، گزر چکا ہے 2-3 دن، اب فرشتوں کو بھی مانو۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو فرشتوں کے تعلق سے آج بیان کی گئی ہے، اس طرح سے فرشتوں کو ماننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی بنیادی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔